بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے کہ جو کہ انسان کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اتق النار ولو بشق تمرۃ، کہ اے عائشہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ اس کے لیے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے۔ یعنی کہ اگر زیادہ مال نہیں ہے، زیادہ خرچ نہیں بھی کر سکتے، تو ایک ٹکڑا بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو مال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صدقہ، جو نفل ہوتی ہے، اس کو ہم جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرض ہے اور یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہے، اس شخص کے لیے فرض ہے، اور اس کی اہمیت کا، اس کی فضیت کا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کا دار و مدار، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ اور پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار جو ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور جو دوسرا رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا، اور جو تیسرا رکن ہے وہ یہی زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اس کی اہمیت اور فضیت کا آپ قرآن مجید کی اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، یعنی کہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، کفر سے توبہ طائب ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ نماز کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی کہو، اس کو مسلمان ہی سمجھو۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ لغت کے اندر، عربی لغت کے اندر زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری یا پھر برکت کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامی کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں کسی خاص مال کو، کسی خاص مال کے خاص حصے کو خاص لوگوں کو دینا، یہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اور اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دینے سے جو شخص دینے والا ہے اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرماتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے، یقیناً وہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بھی سمجھا دوں کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے، اور ایک جو شخص ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آپ کو آیت سنائی ہے کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کا منکر ہے، سرے سے انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیتا، تو وہ شخص گنہگار ہے، وہ شخص فاسق ہے، یقیناً وہ بہت بڑا مجرم ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جو شخص
مال کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، مال کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اس کے مال کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور جہنم کی آگ سے گرم کر کے فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو گرم کر کے، اس کی جو دولت تھی، اس کی جو جائیداد تھی، جہنم کی آگ سے بھڑکا کے اس شخص کو اس کے مال سے داغا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم، اس کے ماتھے کے اوپر، و جنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، و ظہورہم، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے کہ جس مال کو تم جمع کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا ذائقہ چکھو کہ جس مال کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس شخص نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گلے کے اندر ایک سانپ کو توق کے طور پہ ڈالیں گے، اس کے گلے کے اندر سانپ کو ڈالیں گے جو گنجا سانپ ہوگا، اس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ نشان ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ اس شخص کے منہ کے اوپر ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، ثم یقول، اور ڈنگ مار کے کیا کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو دنیا میں جمع کرتا تھا، اب کہاں بھاگتے ہو مجھ سے، اب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو، مجھ سے جان کیوں چھڑانا چاہتے ہو، جبکہ دنیا میں تم میرے پیچھے تھے، اب میں تمہارے پیچھے ہوں، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ اور یہ وہ انجام ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پہ ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، اور اگر وہ میرے دور کے اندر رسی نہیں دیں گے، وہ ایک رسی بھی اگر انہوں نے نہ دی تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کی کتنا اہمیت اور فضیلت ہے، یہ کتنا اہم چیز ہے کہ جس کا دار و مدار اسلام کے ارکان میں ہے، اور اسلام کے جو ارکان ہیں یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، تو بہرحال زکوٰۃ کسی بھی صورت مس نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی ہمارا مال جو ہے یہ ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمیں اس مال سے داغا جائے، گرم کر کے اس کا سانپ بنا کے ہمارے گلے کے اندر ڈالا جائے، اور وہ سانپ ہمیں ڈنگ مارے منہ کے اوپر اور کہے کہ انا مالک انا کنزک۔